ذوالحج کے پہلے 10 دن اور رمضان المبارک کے آخری 10 دن خالق ارض و سما کے ہاں بڑی اہمیت کے مالک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوالحج کے ایام شروع ہوتے، لوگ بازاروں میں کاروبار کر رہے ہوتے تو یہ باہر چلے جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جملے دہرایا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عشرہ ذوالحج شروع ہو چکا ہے۔ آج تو حقیقت بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن والا دین ہے یا نبی پاک کی تعلیمات ہیں، آج ہم اس سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے یا جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل دین ہے۔ آرٹیفیشل دین، اس طرح آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں نا، دین بہت بڑی چیز ہے دین، اور جس نے اس دنیا کی زندگی میں دین کی حقیقت کو سمجھ لیا نا، اس سے بڑا خوش نصیب انسان بھی کوئی نہیں ہے، اور جو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دین کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب عشرہ ذوالحج شروع ہو جائے تو انسانوں کو ایک اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور دوسری چیز کیا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح میں لگ جانا چاہیے، اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی تعلیمات، وہ اس کا ایک پہلو، ایک موڑ، وہ ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے، عقیدہ۔ ورنہ اگر عقیدے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو یہ سارا ڈرامہ بن جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، یہ سارا ڈرامہ بن جائے گا۔ یہ عقیدہ اللہ اکبر۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا جانتا ہے، حیران ہوتا ہوں میں جب قرآن میں مطالعہ کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے رنگ کو دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ مولا کیسے پیغمبر تھے۔ باپ کو کہہ رہے ہیں لا تعبد الشیطان۔ آج کوئی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد شیطان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے کہا شیطان کی عبادت مت شیطان کی عبادت کرو۔ بابا نے کہا نکل جا، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، باپ بیٹے کو گھر سے نکالتا ہے، پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا، چچا کے گھر چلا جاؤں گا، خالہ کے گھر چلا جاؤں گا، ماموں کے گھر چلا جاؤں گا، تایا نہیں، سلام علیک کہنے لگے۔ بابا آخری سلام سن میرا آخری سلام علیک، میرا آخری سلام سن، اور اس بات کو بھی دل کی تختی پر لکھ لے بابا، میں اللہ کے پیغام کے اندر جو پیغام میں توحید ہے اس کے اندر لچک برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرا گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا رات کہاں گزاروں گا، کھانا کہاں سے، نہیں، باہر نکلے نا، گھر سے نکلے باہر، اللہ اکبر۔ پھر ہونا چاہیے تھا نا تھوڑا مثبت پہلو میں اختیار کر دوں، منفی رنگ کو چھوڑ دوں، جی سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، جی ہو سکتا سوچ لیتے۔ اب بابا نے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں تھوڑا سا نظریہ اس کے اندر تھوڑی سی لچک، نہیں، باہر آئے نا تو قوم کو کہا یہ کیا کر رہے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مجاور بن کے بیٹھے ہو درباروں پر، یہ مزاروں پر مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی لچک نہیں ہے،
قوم آگے سے کہنے لگی آبانا وجدنا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا باپ دادا تمہارے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، میرے سے بات کرو، میری بات سنو، میں تمہیں اب کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ اللہ جرأت دیکھیے، ایک ایک پہلو سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ قربان۔ یہ قربان لفظ ہے، عید قربان لکھا ہوتا ہے نا، عید قربان، یہ اصل لفظ قربان ہے۔ اور قربان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قربان کا معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، بس۔ اور وہ صرف اس جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عمل کے ساتھ نیت انسان کی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے اس سے کیا مل جائے؟ کیا مل جائے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب مل جائے۔ یہ جو اللہ کا قرب ہے نا، ایسے نہیں کہنا، آپ نے ایسے کہنا ہے اللہ ہی کا قرب مل جائے۔ نماز میں جو اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی پہ اتنا زور لگانا ہے کہ بی کے مریضوں کو خود شفا مل جائے، اتنا زور لگانا ہے۔ اور اللہ نے لگوایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، قربانی اللہ ہی کے لیے کرنی ہے۔ کس کے لیے؟ تو جتنا بھی ہم عمل کرتے ہیں، نماز والا عمل ہے، روزے والا عمل ہے، حج والا عمل ہے، زکوٰۃ والا عمل ہے، صورت مختلف ہے، ہر ایک عمل کو قربان کہا جائے گا۔ نماز کو قربان کہا جائے گا، روزے کو قربان کہا جائے گا، صدقے کو قربان کہا جائے گا، زکوٰۃ کو قربان کہا جائے گا۔ قربان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو جیسے قرآن نے فرمایا اذ قربا قربانا، اذ قربا قربانا، اللہ نے فرمایا جب سے ہم نے نسل انسانیت کو پیدا کیا ہے، ہر ایک امت کے اندر ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ جیسے روزے کے متعلق بات آتی ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے صرف تم پر فرض نہیں ہے، تم سے نوعیت الگ تھی، اپنی اپنی تھی، لیکن روزے کا حکم دیا، اسی طرح قربانی کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس قربانی پہنچی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی پیش نہیں کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی قربانی پیش کی ہے؟ بیٹے کی قربانی پیش کی، بیٹے کی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کی قربانی پیش کی۔ جانور کو گرانا مشکل ہوتا ہے، ذبح کرنا آسان ہوتا ہے، چھری چلانی آسان ہوتی ہے، اسے گرانا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین کے اوپر جبین کے بل لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، اس مینڈے کو ذبح تو کر، بچے کو ذبح کرنے کا ثواب ہم تجھے عطا کریں گے، ہم تجھے عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ کیا؟ اخلاص۔ آج جب دیکھو ایک بندہ منڈی میں جاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، جانور دیکھتا ہے، جی اس میں کیا دیکھتا ہے؟ اس کا کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ کانا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ یہ ایک دیکھتا ہے، قربانی لینے والا بندہ جاتا ہے، منڈی میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے بکرا اچھا ہونا چاہیے، بیل اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قربانی بے عیب ہونی چاہیے تو تیرا عقیدہ بے عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے عقیدے کو بھی تو دیکھنا، قربانی اگر بے عیب ہونی چاہیے تو تیرا نظریہ بے عیب نہیں ہونا چاہیے، تیرا نظریہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ کیا نظریہ بے عیب ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا،
کنارہ، نہر کا کنارہ، کسی بھی چیز کا کنارہ، طرف، اللہ نے فرمایا جس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، جس کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بڑے بڑے نبی بھیجے تھے دنیا میں، اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے، کبھی اس نے اپنے سے پہلے نبیوں کا کسی چیز میں واسطہ دیا ہو، وسیلہ دیا ہو، تو فعل یا صدقہ دیا ہو حضرت آدم کا، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ ہر طرف سے ہٹ کر ہمارے سامنے سر جھکانے والا تھا۔ جب لوگوں نے آگ میں ڈالا نا، اللہ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا کر فرشتوں کو یہ منظر دکھایا، دیکھو میرے خلیل کے لیے کیسی آگ بھڑکا رہے ہیں، کیسی آگ بھڑکا رہے ہیں، ابھی ڈالنے والے ہیں، سارے پردے ہٹا کے حضرت ابراہیم نے کہا مولا مدد نہیں کرتا، دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا پوچھ لے، یہ پہاڑ کا یہ آندھی چلانے والا فرشتہ ہے، یہ بادل برسانے والا، اسے بھی ساتھ لے جا اس کی پوچھ اس سے۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نا، اللہ اکبر، آگ میں ڈالا، اللہ نے فرشتوں کو بتایا یہ وہ انسان ہے تم کہتے تھے فتنہ کرے گا، دیکھو کیا انسان میری محبت میں کر رہا ہے۔ حضرت آئے نا حضرت جبرائیل، پوچھا انت لکا حاجت، تیری کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ آپ کی اللہ نے بھیجا؟ نہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ فرمایا تو بھی درمیان سے ہٹ جا، میں جانوں اور میرا اللہ جانے، اللہ اکبر۔ این موقع پر جب انسان مصیبت کے اندر اسے مدد پہنچائے، اس سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کا نظریہ دیکھو، یہ قربانی کا کیا مطلب ہے، یہ صرف، اور قربانی کی حقیقت کیا ہے، چلو اس پر تو کل بات کروں گا، قربانی کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ، اس پر تھوڑی سی روشنی میں کل ڈالوں گا۔ تو قربانی کا اصل مطلب کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ نماز بھی قربانی ہے، روزہ بھی قربانی ہے، حج بھی قربانی ہے، زکوٰۃ بھی قربانی ہے، صدقات، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اصل دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، کہ بندے کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر آ جائے، یہ اصل قربانی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اسی پر مبنی ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات ہم نے کس لیے پیدا کی ہے؟ ہم نے انسان تیرے لیے پیدا کی ہے، اور اس وجہ سے پیدا کی ہے کہ تو پیدا کرنے والے سے متعارف ہو جا، اسے پہچاننے والا بن جا۔ یہ ساری کائنات ہم نے اس کے لیے پیدا کی ہے، اپنے لیے پیدا کی ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں کہ میں الہ ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ یہاں دنیا میں آنے کے بعد لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں نا، ذوالحج کے 10 دن، ان میں 2 چیزوں پر محنت ہونی چاہیے۔ ایک ذکر و اذکار کثرت سے ہونا چاہیے، اور دوسرا انسان کا نظریہ جو ہے نا یہ درست ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نظریہ درست ہوگا تو نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، قربانی قبول ہوگی۔ اگر اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے اس عمل کو زمین پر رکھو، نیکی کو زمین پر رکھو، عرش تک پہنچ جائے۔ نیکی پر عقیدے کا کوئی پتہ نہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں، نظریہ کسے کہتے ہیں، قرآن کس عقیدے کی بار بار بات کر رہا ہے، قرآن کس چیز کی تردید کر رہا ہے۔ تو عقیدہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اس کے لیے دنیا کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں، صبح سے شام تک کاروبار ہے، پھر اس کے اندر اور کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک بندہ کاروبار بھی کر رہا ہے، پھر ساتھ اور بھی کام کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس پر آخرت کی بنیاد ہے اور سارے اعمال کی بنیاد ہے، وہ ہم نہ خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ بیوی کو بتا رہے ہیں، نہ بچوں کو بتا رہے ہیں، نہ ملازمین کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل جو ہے نا ناکامی والی بات، یہ اصل ناکامی والی بات ہے، افسوس والی بات یہ ہے۔ اس لیے جب انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، پھر وہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تیاری بڑی کرتا ہے، اس کو سر سے پھینکنے والی بات نہیں کرتا، جیسے آج ہم عمل کو سر سے پھینکنے والی بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اتنی بے اتنائیاں مجھے قبول نہیں ہے، اتنی بے، وہ
ہماری نہیں. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک. دعا کریں جی خالد صاحب کی ہمشیرہ ان کی ہمشیرہ کا آپریشن ہے. دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے. اللہ آپریشن کے اندر کامیابی نصیب فرمائے. جتنے بھی بیمار حال ہیں اسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ہمارے قاضی صاحب ان کی بھی اہلیہ بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ رب العزت انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں حاضرین مجلس میں جس کسی کے لیے مقارب بیمار ہیں مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک